بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 21 گھنٹے مذاکرات جاری رہے ایران اور امریکہ کے اسلام آباد کے اندر، اور بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے جو وفود ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اور جو ایک شارٹلی جو میڈیا بریفنگ دی گئی اس میں جو امریکن نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً بہت خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئی ہے، ایک دو چیزوں پہ جو ہے وہ ہمارا اتفاق نہیں ہوا۔ ان دو چیزوں سے متعلق بھی جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو جو وہاں پہ جو اس وقت یورینیم افزودگی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے کہ ایران کوئی جو ہے وہ ایٹمی جو ہے وہ چیزیں نہیں بنائے گا، اور جو ایٹم بم ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سادہ میں کہیں کہ وہ جو ہے وہ نہیں بنائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آبنائے ہرمز پہ بات ہوئی کہ یہ روٹ جو ہے اس کو اوپن رکھا جائے گا۔ ان دونوں باتوں پہ جو ہے وہ ایران متفق نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے، کیونکہ یہ مذاکرات کا پہلا دور تھا، تو ہم نے بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ ایران کے جو ہے وہ بہاف پہ ہے کہ ایران ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی لچک دکھائے تو مذاکرات آگے جاری و ساری رہ سکتے ہیں۔ تاہم پوری دنیا کی جو نظریں تھیں پاکستان پہ، وہ پاکستان کے کردار کو انہوں نے بڑا سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک بہترین ماحول فراہم کیا، دونوں ممالک کے جو اعلیٰ سطحی وفود تھے ان کو آمنے سامنے بٹھایا، اور یہ امن کی کوشش کو انہوں نے بہت سراہا، اور پاکستان کی مہمان نوازی کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ بہت شاندار قسم کے انتظامات کیے گئے تھے اور بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ دوسری جانب ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور ایک طویل جنگ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی لڑی ہے اور اب بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ کسی صورت بھی ہماری جو دفاعی جو ہمارے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور آبنائے ہرمز پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ تمام تر جو یہ روٹ ہے وہ ایران سے گزر کے جاتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ہم اوپن یا کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کنٹرول ایران نے کہا ہم اپنا ہی رکھیں گے۔ اب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں کہ اسرائیل نے دوبارہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد جو ہے وہ دوبارہ فوج کو الرٹ کر دیا ہے، اور ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کی وہ کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایران امریکہ کا جو صدر ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس مذاکرات کی ناکامی پہ مایوس ہے، اور صدر ٹرمپ بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے ایران کے اوپر، اگر ایران نے جو ہے وہ فائنل امن معاہدہ نہ کیا۔ پاکستان کے کردار کا اگر ذکر کیا جائے تو بالکل ایک تاریخی سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ جس طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک شدید قسم کی جنگ جاری تھی، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہو رہا تھا اور بڑی تباہی ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے جو عملی طور پہ اقدامات کیے، اور اسلام آباد ٹاک کے نام پہ جو یہاں پہ امن کے لیے کوشش کی گئی، وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ اس کو سراہ رہے ہیں، چین، ترکی، باقی سعودی عرب، عرب امارات، تمام کی جو ہے وہ یہ اپریسیشن ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ہردل عزیز، اس وقت ان کی پاپولرٹی پورے عروج پہ ہے۔ جو آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو اس سلسلے میں امن کے لیے عالمی سطح پر کاوشیں ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور سعودی جو سب سے بڑا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کل ہماری آرمی نے سارا ٹیک اوور کر لیا ہے، اور دفاعی جتنا بھی سسٹم ہے وہ پاکستان فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ایئر فورس کے طیارے وہاں لڑاکا طیارے پہنچ چکے ہیں، انہوں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس سعودی عرب کے اندر بھی جو امریکہ کے اڈے تھے وہ تقریباً آہستہ آہستہ کر کے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیفنس کا سارا نظام ہے وہ پاکستان آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد جو ہے
وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور ہماری ایئر فورس کے جو ہے وہ چاقو چوبند دستے نے وہاں پہ سارا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہاں پہ ہماری لاجسٹک، ہماری ٹیکنیکل سٹاف، ہماری جو بہترین پائلٹس ہیں وہ اس وقت وہاں موجود ہیں، اور وہ حرمین شریفین کا تحفظ بھی کریں گے، اور سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور عملی طور پہ اب جو ہے وہ تمام جو سیکیورٹی کا کنٹرول ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تاہم مایوسی گناہ ہے، حکومت پاکستان نے یہ واضح کہا ہے کہ یہ جو امن کی کاوشیں ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان یہ جاری و ساری رہیں گی۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل کا نتنیاہو اس کو خون لگ چکا ہے اس کے منہ میں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے، اور اس کی وجہ سے ہی امریکہ بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے وہاں پہ، اور امریکہ کو بھی تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ قطعی تعلق کرے، اور پھر دیکھے کہ کیونکہ یہ سب پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل بطور بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب امریکہ کے ہتھیار ہے، اور امریکہ اس ہتھیار کو اب استعمال نہ کرے، کیونکہ اس وقت خطے کے اندر جتنے بھی ممالک اتحادی تھے، جو امریکہ کے تھے، جو اسرائیل کے تھے، وہ ایک ایک کر کے وہ ان سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، جس سے وہ تنہا رہ جائیں گے۔ اور ترکی نے تو اس حد تک کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اب حرکت کی، ایران کے اوپر حملے کی، تو ہم حملہ کریں گے، اور کسی صورت بھی جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کے نیتنیاہو جب کل مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ ایک دنیا کا نقشہ لگا کے بتا رہے تھے کہ لبنان اور ترکی یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جنگ کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم قبضہ کریں گے۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے بھی نیتنیاہو نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگلا نمبر ایران کے بعد جو ہے وہ ترکی کا ہے، اور ترکی کے بعد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا ہے۔ اور اس نے پھر دوبارہ دھمکی دیا نیتنیاہو نے کہ میں ترکی کے اوپر بھی قبضہ کرنے والا ہوں، اور لبنان کے اوپر بھی قبضہ کرنے والا ہوں، اور اب حملے پہلے سے کئی گنا بڑے ہوں گے، جس سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہیں، اور تمام ملکوں کو چاہیے کہ اب وہ سر جوڑ لیں، اور ان کی دہشت گردی اور ان کے جو انسانیت کا قتل ہے اس کو رکوانے کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ اس پورے سنیریو میں سب سے کمزور ترین جو یہ کاوش ہے وہ اقوام متحدہ کی ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بے بس نظر آئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ رکوانے میں، اور سب سے جاندار اقوام متحدہ سے کئی گنا بڑا جو کردار ہے وہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان نے ادا کیا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہیرو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی حکومت اور آرمی چیف کا پوری قوم جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہی ہے، اور پوری دنیا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ انہوں نے اس جنگ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی رہی خیز جو ہے وہ ساکھ بچانے کے لیے وہ اس اسرائیل کے منصوبے کو جو ہے وہ ترک کرے، اور اسرائیل کے اوپر سختی کرے کہ وہ اس خطے کے اندر جنگ جو ہے وہ ختم کرے۔ 21 تاریخ یعنی 21 اپریل تک جنگ بندی کا جو ہے وہ عارضی معاہدہ ہے، جس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا آیا اس میں توسیع ہوتی ہے یا یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تاہم اسلام آباد سے جو کاوش کی گئی وہ انتہائی قابل ستائش ہے، اور یہ اسی قسم کی امن کی کاوشیں جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اگر 2-3 نقطے رہ گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی ہے وہ درمیانہ رستہ اختیار کر کے وہ ان 3-4 جو ریڈ لائنز ہیں ان کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ کچھ لچک جو ہے وہ امریکہ کو دکھانی ہوگی، کیونکہ کسی بھی ملک کی دفاعی آپ جو ہے وہ صلاحیت کو جو ہے وہ زبردستی نہیں روک سکتے، تو وہ ان کی دفاعی صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہے، اور امریکہ کے پاس بھی ہے، تو یا تو وہ پھر امریکہ اپنی بھی ایٹمی صلاحیت کو جو ہے وہ ختم کرے، پھر وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت ختم کرے، ورنہ یہ یک طرفہ ایران کے خلاف جو ہے وہ یہ پابندی یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔